یحییٰ بختیار ذوالفقار علی بھٹو کے وکیل تھے اور آخری لمحے تک یہ ذوالفقار علی بھٹو کو ملتے رہے اور ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن جیسے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی یحییٰ بختیار غائب ہو گئے، کیونکہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اس ساری سازش میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کی سازش میں یحییٰ بختیار شامل ہے۔ لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو کو لاڑکانہ میں دفن کر دیا گیا اور وہاں سے ان کی قبر سے پہرا ہٹا لیا گیا تو یحییٰ بختیار ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے۔ جب یحییٰ بختیار ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پر گئے تو ان کے ارد گرد جو بھٹو کے چاہنے والے تھے انہوں نے ایک مجمع بنا لیا اور یحییٰ بختیار سے پوچھا کہ آپ کی تو آخری وقت میں ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لوگ دیوانہ وار عشق کرتے تھے، اس کی گفتگو کے، اس کے لباس کے، اس کے سٹائل کے، ہر جو ذوالفقار علی بھٹو تھا، ہر جو شخص ذوالفقار علی بھٹو کو سنتا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا عاشق تھا۔ لوگوں نے مجمع بنا لیا اور یحییٰ بختیار سے پوچھا کہ آپ کی ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، وہ کیا کہتے تھے آخری لمحات میں؟ تو یحییٰ بختیار نے ایک تاریخی الفاظ وہاں پر کہے اور ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ دہرائے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا، یحییٰ بختیار نے یہ کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میری قوم کو بتا دینا کہ اس کے بزدل قوموں کے بہادر لیڈروں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر یحییٰ بختیار رونا شروع ہو گئے، ان کے ارد گرد مجمع بھی رونا شروع ہو گیا۔ یہ الفاظ ذوالفقار علی بھٹو کے تھے جو یحییٰ بختیار نے دہرائے کہ بزدل قوموں کے بہادر لیڈروں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دو قریبی ساتھی تھے، راجہ حسن اور انور بیگ۔ راجہ حسن پہلے صحافی تھے، پھر جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی تو ان کے پریس سیکرٹری بن گئے، اور جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو پھر یہ دوبارہ صحافی بن گئے۔ انور بیگ جو تھے یہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے بعد الذوالفقار جوائن انہوں نے کی، جو مرتضیٰ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے نے بنائی تھی، الذوالفقار جوائن کی اور کابل میں جا کر مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ رہنے لگے۔ وہاں پر مرتضیٰ بھٹو اور انور بیگ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ مرتضیٰ بھٹو نے ان کو چرخی جیل میں ڈلوا دیا اور وہاں سے ان کی ہلاکت کی خبر آئی، لیکن خوش قسمتی سے انور بیگ وہاں سے بچ گئے، وہاں سے فرار ہوئے اور جا کے جرمنی میں رہنے لگے۔ وہاں پر انہوں نے کام کیا، پیسہ بنایا اور واپس پاکستان آئے اور یہاں پر آ کر مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ ان دونوں شخصیات نے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بہت زیادہ قریب رہی، راجہ حسن اور انور بیگ یہ قریب ترین ساتھی تھے ذوالفقار علی بھٹو کے۔ ان دونوں شخصوں نے، دونوں شخصیات نے ذوالفقار علی بھٹو پر بڑی تاریخی کتابیں لکھی ہیں، ریکارڈ سیلر کتابیں لکھی ہیں اور بہت سی انہوں نے تصانیف کی ہیں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جتنا وقت ان کا گزرا کسی کا نہیں گزرا، تو بہت انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر کتابیں لکھی۔ لیکن دونوں کتابوں میں راجہ انور بیگ نے جو لکھی اور راجہ حسن نے جو لکھی، ان دونوں جو مختلف مصنف ہیں، ان دونوں کی کتابوں میں ایک مشترکہ بات ذوالفقار علی بھٹو کی پائی جاتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو دلیر تھے، بہادر تھے، خوددار تھے، جذباتی تھے، نڈر تھے، بے باک تھے، بہادر تھے اور انا پرست بھی تھے۔ ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں لگانا چاہتے تھے۔ 2 دفعہ ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، اور یہاں سے پہلے میں آپ کو اس ملاقات کا حوال بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک ملاقات نصرت بھٹو سے جب ذوالفقار علی بھٹو کی ہوئی تو نصرت بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ یاسر عرفات نے آدمی بھیجے ہیں، یہ پنڈی کی جیل توڑ کر آپ کو لے جائیں گے۔ تو ذوالفقار بھٹو نے کہا نہیں، مجھے پاکستان کی عوام جیل توڑ کے لے جائے گی، تم کو یہاں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ بھٹو کو توقع نہیں تھی کہ ان کو پھانسی لگا دی جائے گی، کیونکہ بھٹو ہی تھا جو ڈرائنگ روم کی سیاست کو کھینچ کے چوک اور چراہوں میں لے آیا، جو میدانوں میں لے آیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے ہی یہ ٹرینڈ دیا تھا کہ بڑے بڑے جلسے کرنے، بڑے بڑے علاقوں کے جلسے کرنے۔ اس سے پہلے تو ڈرائنگ روم کی سیاست ہوتی تھی، بھٹو نے عوامی سیاست کی، بھٹو نے تھڑے کی سیاست کی، بھٹو نے چوک کی سیاست کی، بھٹو نے مجمعوں کی، پنڈال کی اور اجتماع کی سیاست کی۔ یہ بھٹو ہی تھا جس نے عوام کو سیاسی شعور دیا تھا، یہ بھٹو تھا جس نے عوام کو آئین دیا تھا۔ لوگ ان کی دوسری غلطیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش ان سے ٹکڑے ہو گیا، انہوں نے نیشنلائز کر دی اور دوسری جو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، یہ تمام باتیں بھی موجود تھی، لیکن بھٹو کی خوبیاں بھی موجود تھی۔ بہرحال ضیاء الحق کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کی 2 دفعہ ملاقاتیں ہوئی۔ ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں، آپ اپنے جو سٹانس ہے، موقف ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ضیاء الحق کو کہ
कि मैं तुम्हारी मूंछों से अपने जूते के तस्मे बनाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ियाउल हक से सीधे मुंह बात भी नहीं की। ज़ियाउल हक जब भुट्टो को बार बार कहते रहे, इसरार करते रहे कि मैं आपको फांसी नहीं लगाना चाहता, मैं आपको मारना नहीं चाहता, आप ऐसा ना करें, और बातों ही बातों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आर्टिकल 6 की बात कर दी, यानी कि गद्दारी का जो एक आइन में शिक है आर्टिकल 6, उसकी बात कर दी। जिसके बाद ज़ियाउल हक खामोशी से उठे, कोर कमांडर की मीटिंग बुलाई और कहा कि अब कब्र एक है, बंदे दो हैं, या उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जाएगा या मैं जाऊंगा। तो उसके बाद फैसला किया गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टू हैंग टिल डेथ, उनको फांसी दे दी जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहादुर लीडर थे, एक दलेर लीडर थे, और उन्होंने खत लहराया था पार्लियामेंट में। उस खत में उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका ने मुझसे मदद मांगी है कि अरब इसराइल में इसराइल की मदद की जाए अरबों के खिलाफ। मैंने उनको जवाब दिया है कि अरब मेरा इस्लामी मुल्क है, मैं उसके साथ नहीं लड़ता। फिर अमेरिका और वियतनाम की जंग हुई, अमेरिका ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मदद मांगी, भुट्टो ने कहा मैं आपकी जंग में नहीं आता। तो भुट्टो ने पार्लियामेंट में खत लहराया और कहा कि मुझे इस बात की सजा दी जा रही है, और अमेरिका को व्हाइट एलिफेंट कहते हुए कहा कि ये वो व्हाइट एलिफेंट है कि जो ना छोड़ता है और ना भूलता है। तो आज इमरान खान भी उसी दुराहे पे खड़े हैं, तारीख बिल्कुल एक सेम है, उनके गिर्द भी ऐसी मुखालिफ पार्टियां जैसे पीडीएम बनी है, तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ पीडीएम बनी थी। इमरान खान ने भी कहा है मुझे धमकी में खत लिखा गया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा मुझे धमकी में खत लिखा गया है। इमरान खान भी एक दलेर लीडर है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक दलेर लीडर है। फैसला क्या होगा ये